السلام علیکم۔ میکسم گورکی کے ناول دا مدر کی قسط نمبر 15 پیش خدمت ہے۔ اس کی غیر متوقع آمد کی خوشی سے مغلوب ہو کر ماں کی زبان میں لکنت آ گئی۔ پاویل نے اپنا زرد چہرہ ماں پر جھکایا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا۔ ماں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ خوخول انہیں چھوڑ کر باہر احاطے میں چلا گیا۔ پاویل نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میری اچھی ماں، بہت بہت شکریہ۔ اس کے چہرے کی کیفیت اور اس کی آواز میں اتنی محبت پا کر ماں خوشی سے مغلوب سی ہو گئی۔ اس نے بیٹے کے سر کو تھپ تھپایا، خود اپنے دل کی دھڑکن کو کم کرنے کی کوشش کر کے بولی، کس لیے؟ پاویل نے دہرایا، ہمارے عظیم کام میں مدد کرنے کے لیے شکریہ۔ بہت کم ایسی خوشی کسی کو نصیب ہوتی ہے کہ کوئی کہہ سکے، میں اور میری ماں ایک جان دو قالب ہیں۔ وہ خاموش تھی، اپنے بیٹے کے الفاظ کو امرت کے گھونٹ کی طرح بھر رہی تھی۔ وہ سامنے کھڑا تھا، اتنا اچھا، اتنا پیارا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے کتنا مشکل تھا، کتنی باتیں تھیں جو تمہیں پسند نہ تھیں۔ میں سوچتا تھا کہ تم ہم لوگوں کو قبول نہ کر سکو گی، ہمارے خیالات کو کبھی اپنا نہ سکو گی، ہمیں خاموشی سے برداشت کرتی رہو گی جیسے تم ساری زندگی کرتی آئی ہو۔ ماں نے کہا، خوخول نے مجھے بہت سی باتیں سمجھنے میں مدد دی ہے، اور یگور نے بھی۔ وہ اور میں ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہیں۔ خوخول نے تو مجھے پڑھانا بھی چاہا۔ پاویل بولا، اور تمہیں اتنی شرم آئی کہ تم نے چھپ کے پڑھنا شروع کر دیا۔ ماں نے شرما کر بات بدلی، اسے اندر بلا لو، جان بوجھ کر چلا گیا ہے، اس کی اپنی ماں نہیں ہے نا۔ پاویل نے ڈیوڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، آندرے کہاں ہو؟ وہ بولا، یہاں ہوں، ذرا لکڑیاں کاٹ رہا ہوں۔ اندر آؤ۔ وہ کافی دیر میں آیا اور بولا، نکولائی سے لکڑیاں لانے کے لیے کہنا ہے، بہت تھوڑی رہ گئی ہیں۔ ننکو، ذرا اپنے پاویل کو تو دیکھو، معلوم ہوتا ہے باغیوں کو سزا دینے کی بجائے جیل والوں نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھلایا ہے۔ ماں ہنس پڑی، وہ اب تک خوشی سے مست تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی کی اس پہلی مسرت کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لے۔ اسے خوف تھا یہ مسرت بھی ختم ہو جائے گی۔ بولی، آؤ پاشا، کھانا کھا لیں، میرا خیال ہے تم نے کچھ کھایا نہیں ہوگا۔ وہ بولا، کل جیلر نے مجھے بتایا کہ مجھے چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو میں کچھ کھا سکا نہ پی سکا۔ باہر آنے کے بعد پہلا شخص جس سے میں ملا وہ بوڑھا سیزوف تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ سڑک پار کر کے مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ میں نے کہا، ذرا احتیاط سے کام لو، آج کل لوگ مجھے خطرناک سمجھتے ہیں، پولیس والوں کی نگرانی میں ہوں۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے اپنے بھتیجے کے متعلق پوچھا، فیودر اچھی طرح سے تو رہتا ہے نا؟ میں نے کہا، جیل میں اچھے طریقے سے بھلا کیسے رہا جا سکتا ہے؟ وہ بولا، فیودر نے اپنے کسی ساتھی کے ساتھ غداری تو نہیں کی؟ میں نے بتایا، وہ بہت اچھا ہے، ایماندار اور ہوشیار۔ فیودر کو بھی جلد ہی چھوڑ دیں گے، بلکہ میرا خیال ہے سبھی لوگ چھوٹ جائیں گے۔ کسی کے خلاف کوئی الزام نہیں، سوائے ان باتوں کے جو ایسائی نے کہی ہیں، لیکن ان باتوں میں دم نہیں ہے۔ ماں اپنے بیٹے پر مسلسل نظریں جمائے ادھر ادھر پھرتی رہی۔ کھانا کھاتے وقت خوخول نے ربن کے متعلق بتایا۔ پاویل نے افسوس سے کہا، میں ہوتا تو اسے جانے نہیں دیتا، اس کے پاس الجھے ہوئے دماغ اور نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جواب میں خوخول بولا، جب کوئی شخص 40 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہو اور اس کا زیادہ وقت اپنے اندر کے درندے سے لڑتے ہوئے گزرا ہو تو اس کی سیرت کو ٹھیک کرنا آسان نہیں۔ اس کے بعد بحث چھڑ گئی، جس کے زیادہ تر الفاظ ماں کی سمجھ سے باہر تھے۔ کبھی کبھی وہ کوئی آسان بات بھی کر لیتے۔ پاویل بولا، ایک قدم بھی پیچھے ہٹے بغیر ہمیں مسلسل آگے بڑھتے رہنا ہے، اور ان لاکھوں کروڑوں انسانوں سے ٹکرا جانا ہے جو ہمیں اپنا دشمن سمجھیں۔ ان کی بحث سن کر ماں کو سمجھ نہ آیا کہ پاویل کی نظر میں کسانوں کی اہمیت تھی یا نہیں۔ خوخول تو کسانوں کی حمایت کر رہا تھا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا
کہ کسانوں کو بھی بتانا ضروری ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ وہ دونوں ناراض ہوئے بغیر ایک دوسرے پر موٹے موٹے الفاظ کی بارش کر رہے تھے۔ درمیان میں کبھی کبھی ماں بول پڑتی، اچھا پاویل، کیا سچ مچ ایسا ہی ہے؟ وہ مسکرا کر کہتا، ہاں ماں، ایسا ہی ہے۔ دن گزرتے گئے، بہار آئی، برف پگھلی تو اس کے نیچے سے کیچڑ اور مٹی نظر آنے لگی۔ بستی اور زیادہ شکستہ حال اور گندی دکھائی دینے لگی۔ گھروں کی چھتوں سے پانی ٹپکتا، دیواروں سے سیلن پسینے کی طرح رستی رہتی۔ سورج اب زیادہ دیر تک ٹھہرنے لگا تھا۔ دلدل کی طرف بہتے ہوئے چشموں کی آواز صاف سنائی دیتی۔ یوم مئی منانے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ کارخانے اور بستی میں اسی باقاعدگی سے پرچے تقسیم کیے جاتے تھے جن میں اس دن کی اہمیت واضح کی جاتی تھی۔ شیکوف جھلا کر کہتا، آنکھ مچولی بہت کھیل چکے، اب عمل کا وقت آ گیا ہے۔ فیودر جیل سے آ چکا تھا، وہ بھی بڑے جوش میں تھا۔ اس کی بول چال اور حرکات و سکنات میں لرزش پیدا ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ کا کم سخن تھا اور اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ۔ بہت سے لوگوں کا اصرار تھا کہ اس دن مسلح مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن پاویل، خوخول اور کئی دوسرے لوگوں نے اس تجویز کو رد کر دیا۔ یگور ان لوگوں کی بحث کو مذاق میں ٹال کر کہتا، ہمارے موجودہ سیاسی نظام کو بدلنے کی کوشش یقیناً بہت عظیم ہے، لیکن اسے کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ میں ایک جوڑی نیا جوتا خریدوں۔ میرے ربڑ کے جوتے اس منزل پر پہنچ گئے ہیں جہاں ان کی تعمیر نو ممکن نہیں۔ جب تک ہم پرانے نظام کو کھلم کھلا مسترد نہ کر دیں، اس وقت تک میں زمین کی گود میں سونے کو تیار نہیں ہوں۔ میں مسلح مظاہرے کی تجویز کی مخالفت کرتا ہوں۔ اس کی جگہ میں تجویز پیش کرتا ہوں مجھے ایک جوڑی نئے جوتے سے لیس کر دیا جائے۔ وہ بتایا کرتا تھا کہ دوسرے ملکوں کے مزدور اپنی زندگی کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی جدوجہد کس طرح کر رہے تھے۔ ماں اس کی تقریروں کو دلچسپی سے سنتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ محنت کش عوام کے بدترین دشمن جو ان کو دھوکہ دیتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، فربا اندام، پستہ قد، لال لال چہروں والے لوگ ہیں جو انتہائی کمینے، لالچی اور دغا باز ہیں۔ جب ان کے ملک کا زار ان پر زیادہ سختی کرتا تو وہ عوام کو زار کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور جب عوام زار کا تختہ الٹ دیتی ہے تو وہ لوگ کم حیثیت عوام کو نکال باہر کرتے ہیں، ان کو جیل کی کوٹریوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ سارا مقابلہ عوام کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ اقتدار پر خود قبضہ کر لیتے ہیں۔ جو کچھ ماں نے محسوس کیا تھا ایک دن سب کچھ یگور کے آگے بیان کر دیا۔ وہ ہنستا چلا گیا، پھر بولا، بالکل صحیح ہے ماں، تم نے تاریخی حقیقت کا بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو اصل گناہ گار ہیں، یہی ہیں جو لوگوں کا خون چوس رہے ہیں۔ فرانسیسیوں نے انہیں ٹھیک نام دیا تھا، بورژوا، کیونکہ یہ سچ مچ بہت ناشائستہ اور اجڑ ہیں، ہمیں چباتے ہیں، ہمارا خون چوستے ہیں۔ ماں نے دریافت کیا، تمہارا مطلب ان لوگوں سے ہے نا جو امیر ہیں؟ یگور بولا، ہاں بالکل، ان کا امیر ہونا ان کی بدقسمتی ہے۔ اگر بچے کی غذا میں تانبا ملا دیا جائے تو اس کی ہڈیوں کی نشو و نما رک جائے گی، لیکن اگر کسی کو سونے کا زہر کھلایا جائے تو اس کی روح کی نشو و نما رک جائے گی۔ ایک دن جب یگور کے متعلق بات ہو رہی تھی تو پاویل نے کہا، بات یہ ہے آندرے کہ ایسے لوگ جو ہر وقت ہنستے اور مذاق کرتے ہیں، ان کے دل عموماً بڑے دکھی ہوتے ہیں۔ خوخول جواب دینے سے قبل رکا، پھر کچھ سوچ کر بولا، اگر تمہاری بات صحیح ہے پاویل، تو پھر سارے روس کو ہنس ہنس کر دیوانہ ہو جانا چاہیے۔ نتاشا ایک بار پھر نمودار ہوئی۔ وہ کسی اور شہر کی جیل میں تھی۔ قید کا یہ تجربہ اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کر سکا۔ ماں نے محسوس کیا اس کی موجودگی میں خوخول بڑا حشاش بشاش ہوتا ہے، مذاق کرتا ہے، ہر شخص پر فکرے کستا ہے، جس کی وجہ سے نتاشا دل کھول کر ہنستی ہے۔ لیکن جب وہ چلی جاتی ہے تو خوخول تھکے ہوئے انداز میں پاؤں اٹھا کر کمرے میں ٹہلتا ہے، غمگین دھن میں سیٹی بجاتا ہے۔
کبھی کبھی ساشا بھی آ جاتی۔ اس کی تیوری پر ہمیشہ بل ہوتے اور وہ جلدی میں ہوتی۔ نہ جانے کس وجہ سے اس میں درستی پیدا ہو گئی تھی۔ ایک دن جب پاویل اسے ڈیوری تک چھوڑنے گیا تو کمرے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ اس وقت ان کی گفتگو کا کچھ حصہ ماں کے کانوں میں پڑ گیا۔ ساشا کہہ رہی تھی، جھنڈا لے کر تم ہی چلنے والے ہو نا؟ پاویل بولا، ہاں، یہ طے ہو چکا ہے اور یہ میرا حق ہے۔ ساشا کی آواز آئی، تو پھر واپس جیل جانے کی رہی؟ کیا کسی اور کو جھنڈا نہیں دے سکتے؟ نہیں ساشا۔ پھر سوچ لو پاویل، تمہارا اتنا اثر ہے، ہر شخص تمہیں پسند کرتا ہے۔ تم اور آندرے خوخول ہی تو ہو جو سب سے زیادہ ہر دل عزیز ہو۔ سوچو تم لوگ یہاں کتنا کام کر سکتے ہو، لیکن صرف جھنڈا لے کر چلنے کی وجہ سے جلا وطن کر دیے جاؤ گے، بہت دور، بہت دنوں کے لیے۔ لڑکی کی آواز میں خوف اور محبت کے جانے پہچانے جذبات کو ماں نے محسوس کر لیا۔ ساشا کے الفاظ اس کے دل پر برفیلے پانی کے قطروں کی طرح ٹپک رہے تھے۔ پاویل کی آواز آئی، نہیں ساشا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور کوئی چیز اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اگر میں کہوں پاویل، تب بھی نہیں؟ پاویل کی آواز میں دفعتاً سختی آ گئی۔ ساشا، اس طرح کی بات کرنے کا تمہیں حق نہیں۔ ساشا نے آہستہ سے کہا، میں بھی تو انسان ہوں پاویل۔ ہاں، تم بہت عمدہ انسان ہو جو مجھے بہت عزیز ہو، اور اسی وجہ سے تمہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ خدا حافظ پاویل۔ اس کے جوتوں کی آواز سے ماں نے محسوس کیا وہ بہت تیزی سے چلی گئی۔ پاویل اس کے پیچھے احاطے میں گیا۔ ماں کا دل خوف سے ڈوب رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ دونوں کس چیز کے متعلق بات کر رہے تھے۔ اس نے محسوس کر لیا کہ اس پر کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ کرنا کیا چاہتا ہے یہ؟ پاویل واپس آیا تو اس کے ساتھ خوخول بھی تھا۔ ماں نے گردن جھکاتے ہوئے دریافت کیا، پاویل، تم کیا کرنے کی سوچ رہے ہو؟ 1 مئی کو؟ پاویل نے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے جلوس کے آگے جھنڈا لے کر جانا ہے ماں، اور صرف اسی وجہ سے مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ ماں کی آنکھوں میں چبھن اور جلن سی ہونے لگی۔ اس کا تالو خشک ہو گیا۔ پاویل نے ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تھپ تھپایا، پھر بولا، کرنا ہی ہوگا ماں، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ ماں نے آہستگی سے سر اٹھا کر کہا، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ پاویل نے ٹھنڈا سانس لیا اور ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر ملامت کے انداز میں بولا، تمہیں رنجیدہ ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے۔ نہ جانے ایسی مائیں کب آئیں گی جو اپنے بیٹوں کو مسکراتے ہوئے مرنے کے لیے بھیج دیں۔ ماں نے دہرایا، میں نے تو کچھ نہیں کہا پاویل، میں تو تمہارے راستے میں نہ آؤں گی، لیکن اگر مجھے دکھ ہوتا ہے تو میں کیا کروں؟ بہرحال میں ایک ماں تو ہوں۔ اس کے بعد پاویل نے جو کچھ کہا اس سے ماں کو بہت صدمہ ہوا۔ وہ بولا، یہ کیسی محبت ہوتی ہے جو انسان کو اپنی پسند سے زندگی گزارنے نہیں دیتی؟ ماں نے کانپ کر کہا، ایسا نہ کہو پاشا۔ وہ ڈر گئی، کہیں وہ کوئی اور ایسی بات نہ کہہ دے جس سے اسے اور بھی زیادہ تکلیف پہنچے۔ کہنے لگی، میں سمجھ گئی ہوں، تم اپنے ساتھیوں کی خاطر۔ وہ بات کاٹ کر بولا، نہیں، خود اپنی خاطر۔ پاویل کی تلخ گفتگو سن کر آندرے کو کمرے میں آنا پڑا۔ وہ بہت جھلائے ہوئے انداز میں بولا، حضورے والا، یہ بات ختم ہی کر دیں تو مناسب ہے۔ اس نے اپنی بڑی سی آنکھیں پاویل کے چہرے پر گاڑ دیں، پھر ماں کی طرف دیکھا۔ ماں بس رونے ہی والی تھی۔